بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 430 ملاحظہ فرمائیں۔ محسن کی بات کچھ دیر بعد ثابت ہو گئی۔ شیخ اسی پولیس سب انسپیکٹر کی وردی میں بڑے وقار کے ساتھ چلتا ہوا سیدھا لانچ پر آ گیا۔ ہم دونوں سے گورتے رہے۔ گل کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ ہلا کر پوچھا۔ مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اسے بہادری کی سند بھی دینا ہے۔ پہلے آپ مجھ سے سند حماقت تو وصول کر لیں، محسن نے ہاتھ گھما کر کہا۔ مگر شیخ غوطہ مار گیا۔ یار تم لوگوں کی خف کی بجا، مگر دیکھو نا، میں اپنی خوشی سے تو نہیں گیا تھا، مجھے بھیجا گیا تھا، اور اگر میں پھنس گیا تھا تو اس مصیبت سے نکل بھی آیا اپنی پرائیویٹ لیاقت، ذہانت اور خدا داد ہمت سے کام لے کر۔ شیخ نے دانت نکال کر کہا، تم نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، محسن چراغ پا ہو کے بولا۔ تم نے صرف میری ٹیکسی چرائی، شیخ نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ اور سب تو گل نے کیا۔ اس نے بات کی پولیس والوں سے، ان کا مقابلہ کیا اور بالکل اکیلی ہونے کے باوجود ان کے قابو میں نہیں آئی، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا اس نے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو گل کا چہرہ خوشی سے دمکتا نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اتنی تعریف شیخ اسے سنانے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں بھائی جی، گل نے قریب آ کے کہا۔ ان کی کھوپڑی میں تو وہی ایک بات ہے کہ عورت ذات کچھ نہیں کر سکتی، ناقص العقل ہوتی ہے۔ ناقص ہی صحیح، عقل تو ہوتی ہے اس کے پاس۔ اچھا بابا تم دونوں عقل مند، ہم الو کے پٹھے، میں نے بنا کر کہا۔ اب یہ بتا کہ وہ دونوں ہیں کہاں؟ وہیں اس کوارٹر میں، شیخ نے کہہ کہا مارا۔ میں نے ان دونوں کی زنجیر پکڑ کر کہا کہ چلو۔ وہ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ میں نے پیچھے سے دونوں کی کھوپڑی پر تاک کے ریوالور مارا۔ وہ وہیں لمبے لیٹ گئے۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کے سامنے؟ نہیں، وہ میں بتانا بھول گیا۔ شیخ نے سر کھجایا۔ اسے میں نے پہلے ہی چلتا کر دیا تھا، خوب ڈانٹ ٹپٹ کے بعد کہ جاؤ، آج تو ترس کھا کے تجھے چھوڑ رہا ہوں، لیکن ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ کسی سے کچھ کہو گے تو خود پھنسو گے۔ انہیں تو میں صرف ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں اور مار پیٹ کے جرم میں اندر کر دوں گا۔ اغوا کا کیس بنایا تو وہ بیچارے میاں بیوی خواہ مخواہ لپیٹ میں آئیں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور تو میرے ہاتھ چوم کر بھاگ گیا تھا۔ وہ دونوں کچھ پر امید ہو چکے تھے کہ شاید اب ڈانٹ پھٹکار کے بعد انہیں بھی چھوڑ دوں گا، اور شاید میں نے ڈرائیور کو اس لیے دوڑا دیا ہے کہ اس کے سامنے ملزموں کو رعایت دینا ایک پولیس افسر کے لیے مناسب نہ ہوتا۔ انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ سر کچھ محکمے کا خیال کریں۔ میں نے ان کو مزید ذلیل کیا کہ تم بہت اچھا خیال کرتے ہو محکمے کا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ دوسرا بولا کہ آپ آئے کدھر سے ہیں اور اب ہمیں لے کر کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا میں تو اتفاق سے آ گیا تھا، اپنی جیپ میں ہیڈ کوارٹر واپس جا رہا تھا کہ میں نے ٹیکسی سے ایک آدمی کو باہر گرتے دیکھا اور ٹیکسی کے پیچھے لگ گیا۔ میں ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ ہوں اور اس لیے تم کو تمہارے تھانے نہیں لے جا رہا ہوں، وہاں ثبوت وغیرہ ہم خود بنا لیں گے جیسے تھانے میں تم بناتے ہو۔ فی الحال یہ بغیر لائسنس کا ریوالور، تمہاری پھٹی ہوئی وردیاں اور یہ حلیہ ہی تمہارے جرم کا خاصا ثبوت ہے۔ میں کہوں گا کہ تم نے ایک دوسرے کو مارا، اور اگر میں اتفاق سے وقت پر نہ پہنچ جاتا تو ایک ضرور مارا جاتا۔ لے جاؤں گا میں تم کو پیدل، جلوس کی صورت میں، تاکہ خلق خدا بھی تماشا دیکھے۔ اس کے بعد وہ مایوس ہو گئے تھے۔ انہیں ناک آؤٹ کرنے کے بعد میں نے ان کے کپڑے یعنی یونیفارم، جوتے وغیرہ سب اتار لیے تھے اور ان کو اچھی طرح باندھ کے اور سیل کر کے ڈال دیا تھا۔ کس کا تھا وہ کوارٹر؟ معلوم نہیں، لگتا تو کسی کا بھی نہیں تھا، شیخ نے کہا۔ وہاں کوئی نہ آیا تو وہ مر جائیں گے۔ مر جانے دو، خس کم جہاں پاک، شیخ بولا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ کوارٹر کو کھلا پا کے کوئی جھانکے گا ضرور، آج نہیں تو کل۔ اچھا میاں تھانے دار، اب تم خیر سے ستارو، ہم بھی چلے پردیس، آج لنگر اٹھانا ہے۔ ہاں ہم پہلے بہت لیٹ ہو گئے ہیں، تم ہماری عدم موجودگی میں ہوشیار رہنا، میں نے کہا۔ اس علاقے میں اگر ٹیکسی نہ لے کر آؤ تو بہتر ہے۔ فی الحال تو میں ہفتہ 10 دن روپوش رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ ٹیکسی کو کہیں بند کر کے لاہور چلا جاؤں۔ جب وہ دونوں کانسٹیبل ہوش میں آئیں گے اور رہائی پائیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیسا شرمناک ڈرامہ ہو گیا۔ سب انسپیکٹر جعلی تھا جو کپڑے تک اتار کر لے گیا۔ ظاہر ہے وہ میری ہی نہیں، گل کی اور محسن کی تلاش بھی کریں گے۔ تم دونوں تو محفوظ ہوگے۔ ہفتہ 10 دن بعد میرے لیے بھی خطرہ کم ہو جائے گا، پھر میں بھی ٹیکسی اس طرف نہیں لاؤں گا۔ میں نے کہا کیا انہیں معلوم ہے کہ تم ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی ہو؟ شیخ نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تفتیش کہاں شروع ہوئی تھی، اب وہ جائیں گے محسن میاں مرڈر کیس کی تفتیش کے لیے تو انہیں بہت سے ملزمان کے نام معلوم ہوں گے، مثلاً کریم بلوچ اور اس کی خونی حسینہ، کیا نام ہے اس کا، مشتری۔ وہ پہنچ گئی ہے یہاں ہمارا سر کھانے اور ہمیں اپنا پکا ہوا کھانا کھلانے کے لیے۔ میں نے کہا ملو گے؟ ذرا بلاؤ سے یار، تھوڑی سی دل لگی ہو جائے، شیخ بولا۔ اور ہاں
ذرا کریم کو سمجھا دینا کہ ساتھ نہ آئے، انجان بچ جائے۔ محسن نے چند قدم کا فاصلہ طے کر کے منہ نیچے کی طرف کیا اور ہانک لگائی، اے مشتری، مشتری چل اوپر آ، پولیس آئی ہے۔ نیچے سے ایک ایسی چیخ سنائی دی جو اسٹیم انجن کی سیٹی محسوس ہوتی تھی۔ چند منٹ انتظار کرنے کے بعد محسن خود نیچے گیا اور اسے پکڑ لایا۔ کریم اس کے پیچھے رہا۔ چل ادھر جواب دے تھانے دار صاحب کو۔ مشتری تھر تھر کانپ رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ لرزتے ہوئے پٹ سے گر کر مر جائے گی۔ سیدھی کھڑی ہو، کیا نام ہے تیرا؟ شیخ نے کہا۔ تو بیوی ہے نا موشن میاں کی؟ ہائے ہائے تھانے دار صاحب، اللہ کا عذاب نازل ہو اس پر، وہ کہاں سے ہو گیا میرا خصم؟ اس بے غیرت نے میری بہن کو پاگل کر دیا، اسے بیچ کھایا، اب مجھ پر نظر تھی اس کی۔ ارے کریم نامراد، تو بھی تو کچھ بول، بتا انہیں کہ وہ بڈھا پھونس کیا وہ میرے لائق تھا؟ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا تھا اور تم نے اسے قبر میں دھکا دے دیا، قتل کر دیا۔ مشتری نے ایک چیخ ماری۔ میں نے؟ قسم لے لو تھانے دار صاحب، جو میں نے مارا اسے، وہ تو خود مر گیا ہوگا، کسی اور کی اسے آ گئی ہوگی۔ ارے ناز پیٹے کریم، بتاتا کیوں نہیں کہ تو لایا ہے مجھے بیاہ کرنے کے لیے؟ ابھی میرے کو کیوں پھنساتی ہے؟ کریم من منایا۔ تو خود بولا میرے کو کہ کریم مجھ سے شادی بنا، میرے کو بھگا کے لے چل۔ ارے بے حیا بے غیرت۔ مشتری کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے کہا تھا تو اسے، ارے میں تو تیرے ساتھ ہی تھی کل سے، نہیں پرسوں سے۔ کیوں صاحب جی، ذرا آپ ہی بتاؤ نا تھانے دار صاحب کو۔ بھائی میں تو اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے کہا۔ ارے تو کیا اب مجھ بیوہ کو پھانسی ہوگی؟ وہ چلانے لگی تھی۔ بیوہ؟ ابھی شادی نہیں ہوئی تیری، بیوہ کیسے ہوگی تو؟ شیخ نے کہا۔ مان لیا نا کہ موشن میاں تیرا گھر والا تھا۔ مشتری نے ایک دم ہاتھ منہ پر رکھ لیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ گل سے ہنسی ضبط نہ ہو سکی، اس کے ساتھ ہی محسن خنسنے لگا۔ مشتری نے حیران ہو کے کریم کی طرف دیکھا۔ چل اب نیچے جا، ابھی تیرے کو معاف کر دیا ہے اپنے اس تھانے دار نے، کریم نے بھی کھی کرتے ہوئے کہا۔ مشتری سمجھ گئی کہ کریم کا ہنسنا بے سبب نہیں ہو سکتا، اس کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ کریم اس کے بدلے ہوئے تیور دے کر بھاگا، وہ کریم کے پیچھے لپکی۔ ارے خدائی خوار ستیا ناز ہو تیرا، مجھے الو بنا رہا تھا، مجھے پھانسی چڑھاتا تھا۔ ٹھہر میں دیتی ہوں تجھے پھانسی، کمینے، مجھے کہتا ہے میں بھگا کے لائی ہوں تجھے۔ ہم سب کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ مشتری کو غصہ ہم سب پر آیا ہوگا مگر اس کا نشانہ بنا کریم بلوچ۔ ہم سے اسے جو کہنا تھا وہ سب کریم کو سننا پڑا۔ اس کی چیخ بہت دیر تک نیچے سے سنائی دیتی رہی۔ دونوں عجیب چیز ہیں، میں نے کہا۔ رب نے ملائی جوڑی، گل نے کہا، اور یوں محسن کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا خیال ہے اپنے اور میرے بارے میں، اور کسی حد تک اس کے جذبات کا یہ اندازے پذیرائی ایک فطری رد عمل تھا۔ ان حالات کا جن سے گزر کر وہ پھر گل بانو بنی۔ عمر کے اولین سفر کا آغاز بھی ایسا ہی تھا، معصوم خواہشات اور انمول خوشیوں کا وہ دور جب چاہت بھی بہت تھی اور چاہنے والے بھی بہت تھے، شفقت، محبت، تحفظ سب حاصل تھا۔ پھر وہ ناگ بنی بن کے زہریلے پرخار نفرت بھرے راستوں پر سرگرداں رہی، اور یہ وہ عمر تھی جس میں رنگ، خوشبو، خوشیوں کے جادوگر، خواب دکھانے والے لمحے بھی گنگناتے آتے ہیں۔ جذبات کے ساتھ رنگ مل کر دل میں ایک روشنی کو جگا دیتے ہیں، آنکھیں انتظار کرتی ہیں اور دل کسی کے نام پر دھڑکنا چاہتا ہے، مگر یہ مسافت، گولیوں کی بوچھاڑ، موت کے خوف، ندامتوں کے آزار اور تنہائی کے عذاب سے لڑتے گزر رہی تھی کہ اچانک ہم نے اسے اپنا لیا، اور محسن نے اسے پھر گل بانو بنا کے ان خوابوں کے بند دریچے وا کر دیے جو ناگمنی کے لیے شجرے ممنوعہ ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد ان دریچوں کو بند کرنے کی ہمت اس میں تھی۔ اچانک شیخ نے کہا، تو اب میں چلوں؟ اور خاموشی کی وہ بوجھل چٹان جس کا ہم سب آنے والے لمحے اور پھر اس کے بعد والے لمحے کو منتقل کرتے جا رہے تھے یک لخت ہمارے اوپر آ گئی۔ ہاں، میں نے کہا، اور دوسری جانب دیکھنے لگا جدھر سمندر بھی وقت کی طرح ناقابل تصور حد تک پھیلا ہوا تھا۔ یہاں اکیلا رہ کر میں کیا کروں گا یارو؟ شیخ نے التجا کے انداز میں کہا۔ تم یہاں کی ذمہ داریاں سنبھالو گے، محسن بولا، یہاں کے حالات مسائل سے ہمیں باخبر رکھو گے۔ یہاں مجھے نہیں، تم کو رکنا چاہیے، تمہارے بیوی بچے ہیں، ان کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ شیخ نے کہا، ویسے تو ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے، محسن بولا، مگر میں سکندر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ شیلا کا خیال مجھے بھی ہے لیکن وہ بہت محفوظ ہے، اس کے ساتھ رہ کر میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ میری ذات اسے غربت کے احساس کی خوشی تو دے سکتی ہے، اس سے زیادہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتی جو اسے پہلے سے حاصل ہے۔ پھر تم یہاں ہو، بس اپنا خیال رکھنا اور محتاط رہنا، میں نے کہا، دعا کرتے رہنا کہ ہم زندگی کی آخری سرحد تک ساتھ چلیں اور یہ جو فاصلے آج درمیان میں ہیں کل نہ ہو۔ تم رابطہ رکھو گے نا؟ وہ اب اداس ہو رہا تھا۔ بالکل،
تم لاہور فون کرتے رہنا، شیلا اور منظر کے ذریعے تمہیں ہماری خیریت معلوم ہوتی رہے گی۔ ہم جہاں بھی ہوں گے تمہیں ہمارا پتہ ملے گا کسی نہ کسی ذریعے سے۔ مجھے نازو کی فکر ہے، وہ بولا۔ آج کئی دن سے اس کے خیال نے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے میرا تعاقب شروع کر دیا ہے، اور اس خیال سے اندیشوں کا رشتہ ہے۔ خوف میرے تصورات میں شامل ہے اور میرا دشمن ہے۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک بھائی کی حیثیت سے شیش ناگ نے اپنی بہن کے لیے بہت زیادہ کیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی اسے دے دی۔ میں نے کیا کیا؟ ایسی غیریت کی باتیں مت کرو، وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ خدا وہ وقت نہ لائے لیکن کبھی ایسا ہوا کہ مجھے رابعہ اور نازو میں سے کسی ایک کو بچانے کی آزمائش سے گزرنا پڑا، تو میں یہ جانتا ہوں کہ رابعہ کے لیے میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ خود رابعہ پیچھے ہٹ جائے گی اور کہے گی کہ نازو کو لے جاؤ، ورنہ ہماری محبت پر خود گردی کا الزام آ جائے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو ایسے الزام کے ساتھ زندگی سے سمجھوتا کر سکے؟ محسن بولا۔ ہم سب کچھ ہیں مگر خود غرض نہیں ہیں، صرف اپنے لیے جینے کا سوچنا نہیں جانتے۔ مجھے پورا اعتماد ہے کہ تم شیلا کی حفاظت مجھ سے بہتر طور پر کر سکتی ہو، اور ایسی صورتحال سے تم کو دوچار ہونا پڑے تو تم مجھے اور سکندر کو، غالب کو، نازو اور گل کو، یہاں تک کہ کریم اور مشتری کو پہلے بچاؤ گے۔ اکرام شیخ چپ کھڑا رہا، پھر اس نے کہا، نازو کے ساتھ غالب بھی تو ہے، وہ اکیلی نہیں ہے۔ تم ممبئی پہنچو گے تو رابعہ بھی مل جائے گی۔ تم سب اکٹھے ہو جاؤ تو مجھے بلا لینا، میں شیلا کے ساتھ آ جاؤں گا۔ شیلا کے ساتھ؟ محسن نے کہا، اس کا وہاں کیا کام؟ نہ ہم اسے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں نہ الگ۔ یہاں بھی تو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ، اس کے رہنے کا انتظام وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ممبئی اتنا بڑا شہر ہے، ہر نسل، قوم، مذہب کے لوگ رہتے ہیں، انہی میں شیلا بھی تو رہ سکتی ہے نا۔ لیکن اس کا فائدہ؟ محسن نے چڑ کر کہا، فائدہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی سرحد میں ہوں گے، سرحد ہمارے درمیان حائل نہیں ہوگی تو ہم ملتے بھی رہیں گے۔ شیخ نے کہا، اچھا دیکھیں گے بعد میں، ابھی سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تم جاؤ، محسن نے کہا۔ اللہ حافظ، میں نے کہا، ہم کامیابی کے سفر پر جا رہے ہیں، ہمیں دکھی دل کے ساتھ رخصت مت کرو۔ شیخ چلا گیا، ہم سے گلے مل کر اور بہت جلد پھر ملنے کی امید دے کر۔ وہ خاصا قنوتی ہو رہا تھا، چنانچہ اس نے ہمیں بھی افسردہ کیا۔ گل نے تو باقاعدہ رو کے الوداعی منظر کو المناک بنا دیا۔ اس کی ہم سب سے وابستگی کی عمر زیادہ نہ تھی، مگر اس نئی زندگی کے نئے دور کا ہر نیا تجربہ پرانی گل بانوں پر جمی ہوئی بے حسی، نفرت، مایوسی کی گرد کو صاف کرتا جا رہا تھا، اور اس کے وجود سے لپٹی ہوئی تاریکی کو مٹاتا جا رہا تھا، جس کے نیچے اس کی شخصیت کا سارا اجلا پن تھا۔ ڈاکو ناگمنی کے اندر کی عورت تو گل بانو تھی، جو کسی طرح بھی رابعہ، شیلا یا نازو سے مختلف نہ تھی۔ یا وہ ہماری بے غرض دوستی، ہماری بے ریاض زندگی، بے پایاں محبتوں کے جذبات کو دیکھتی تھی تو اپنے جذبات پر قابو رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ یہی اس کی زندگی کے بچھڑے ہوئے خواب تھے۔ دوپہر کا کھانا بہت دیر سے کھایا گیا اور برائے نام ہی کھایا گیا تھا۔ اس سے مزماتا مشتری کی خاصی دل شکنی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی اور بہت اچھا مینیو پیش کیا تھا۔ صاحب جی، کیا کھانا اچھا نہیں پکا تھا؟ اس نے برتن سمیٹتے ہوئے بچ جانے والے کھانے کی وافر مقدار کو مایوسی سے دیکھا۔ کھانا تو اچھا تھا، ہم کھاتے ہی کم ہیں، میں نے کہا۔ ہم دوسری چیزیں بہت کھا لیتے ہیں، مثلاً قوم کا غم، دھکے، زخم جگر، دل پر چوٹ وغیرہ۔ محسن نے غور و فکر کے سمندر سے سر نکال کے کہا، وہ ٹرانسمیٹر اور دوسرے مواصلاتی نظام کی کارکردگی کو بہتر اور مؤثر بنانے میں مصروف تھا، اتنا کھانا ضائع گیا۔ مشتری نے دکھ سے کہا۔ میں نے کہا، یہ کوئی ہوٹل یا میس نہیں ہے، جو کھانا بچے اسے سنبھال کے رکھو، شام کو کھا لیا جائے گا، اور پھر بھی بچ گیا تو بطور سزا کہ تمہیں رات 12 بجے سے پہلے سب کھانا پڑے گا۔ محسن بولا، لو، انعام کی بات کوئی نہیں، سزا پہلے۔ مشتری نے احتجاج کیا، میں کیا کھاؤں گی؟ اس لیے کہ اندازے میں اتنی غلطی ناقابل معافی ہے، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ضرورت کے مطابق کفایت شعاری اختیار کرو۔ ہم کوئی چیز ضائع نہیں کر سکتے، میں نے اسے سمجھایا۔ کریم بلوچ 1 گھنٹے کے لیے بازار گیا تھا اور 2 گھنٹے بعد واپس آیا تو ایک جلوس کی قیادت کر رہا تھا۔ جلوس میں وہ مزدور شامل تھے جو بوریاں، کنستر، گتے کے ڈبے اور ڈرم اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے سفر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاپنگ کی تھی، اور چونکہ اس عرصے میں وہ ہماری عادات نیک و بد سے واقف ہو چکا تھا، چنانچہ وہ سگریٹ اور کافی تک لے آیا تھا۔ میں نے اس وقفے میں گل بانو کے ساتھ بیٹھ کر دیگر انتظامات کو آخری شکل دی۔ وہ سب جعلی دستاویزات بنانے کا سامان جو ہمیں تقریب کاروں کے ایک کیمپ کو تباہ کرنے کے بعد ملا تھا، ابھی تک ہمارے پاس محفوظ تھا۔ میں نے گل بانو کو ایس ایس کرانتی تھرڈ سے مختصراً متعارف کرانے کے بعد یہ بتایا،
کہ نازو اور غالب اس جہاز پر الیزابتھ اور چارلز کے ناموں والے پاسپورٹ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ وہ انسی، میرے لیے بھی کوئی پاسپورٹ بناؤ گے تم؟ ہاں، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ بین الاقوامی سمندر میں اور پھر آگے بھارت سے گزرتے ہوئے ہمیں کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، سوال یہ ہے کہ تمہاری تصویر کا کیا بنے گا؟ تصویر تو نہیں ہے میرے پاس، وہ بولی۔ ہمارے پاس پولو رائڈ کیمرہ ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دلچسپی سے بولی، وہ کیمرہ جس سے تصویر کھینچی اور 10 سیکنڈ بعد نکال لی، بالکل تیار۔ میں نے کہا، لیکن میرا سوال کچھ اور تھا عزیزہ، تمہارے نام میں نقطہ اوپر ہوگا یا نیچے؟ وہ ذرا سی دیر کے لیے گڑبڑا گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم گل جان بنو گی یا گل خان؟ ویسے تو چشم بدور، خدا نے تمہیں جو بنایا ہے خوب بنایا ہے، اسے بگاڑنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا۔ وہ کچھ شرمائی، کچھ خوش ہوئی۔ لیکن میں گل خان بن کے تمہارا ساتھ دوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، مگر محسن کا ساتھ گل جان بن کے دینا۔ میں نے کہا، اور لانچ کے خفیہ خانے سے پولو رائڈ کیمرہ نکال لیا۔ مجھے گل بانو کو صحیح مردانہ گیٹ اپ میں لانے کے لیے خاصی محنت کرنا پڑی۔ کپڑوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کی نسوانیت کو چھپانا مشکل کام تھا۔ میں نے تصویر کھینچنے سے پہلے اس کے بالائی ہونٹ پر سیاہی سے مونچھیں بنائیں، جو تصویر میں بالکل اصلی نظر آتی تھی۔ سیاہی کئی بار صابن رگڑنے کے بعد بھی باقی رہی اور محسن اسے مشتری صاحب کہہ کے چھیڑتا رہا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی عادات و اعتبار میں مردانگی کے جوہر دکھائے تاکہ اس رول میں فٹ ہو سکے۔ مونچھوں کی کوئی بات نہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے تھیں، بعد میں منڈوا دی۔ کچھ لوگ شرط ہار کے بھی ایسا کرتے ہیں، جیسے ہمارے چیف کو کرنا پڑا۔ محسن بولا، یہ مجھ سے شرط لگا بیٹھے تھے ایک دن، پوچھو شرط کس بات پر لگی تھی؟ کس بات پر لگی تھی؟ جب ہم لندن میں تھے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہمارے لیے گوری چمڑی پر ناز کرنے والوں کی تحقیر ہوتا تھا۔ محسن نے کہا، وہ ایک تنگ نظر اور متعصب قوم ہے، ہم بھی کم نہ تھے۔ ان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا رکھا تھا، لڑکیاں اکثر چیلنج بن جاتی تھی۔ ہم تو یہ کام ایک پلان کے تحت کرتے تھے نا، فلاں کی جو گرل فرینڈ ہے نا، اسے پٹاؤ تو بات ہے، پھر ہم جان کی بازی لگا دیتے تھے اور بل کے ایسا چکر چلاتے تھے کہ وہ لڑکی اپنے گورے بوائے فرینڈ سے بدزن ہو جاتی تھی اور ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ڈیٹ دے دیتی تھی۔ اکثر تو ایسی شرطیں ہوتی تھی، جس نے کسی کو چیلنج سے جیت لیا وہ جیت گیا، لیکن ایک بار معاملہ سنگین ہو گیا۔ گل ہنسنے لگی، کیا پرنسس مارگریٹ پر شرط لگا لی تھی؟ نہیں، یہ ایک دن کسی سے الجھ گیا۔ وہ ایک اسٹیج ایکٹر تھا جو خود کو شیکسپیئر سے منسوب کرتا تھا کہ وہ میرے نانا کے دادا کے سسر کے والد کے ثانی تھے، کچھ ایسا رشتہ بتاتا تھا۔ چنانچہ وہ ڈرامے پر اپنی رائے کو حرف آخر سمجھتا تھا۔ سکندر سے کہنے لگا کہ تم جاہل انڈین سپیروں کی اولاد اور ہاتھیوں کی ناک صاف کرنے والے، تم کیا جانو اداکاری کو؟ ہمارا فلاں اداکار ایسا ہے کہ تمہارا فلاں ہیرو اس کی جوتیاں صاف کرے۔ سکندر نے کہا کہ اس کو تم لوگ اداکار مانتے ہو؟ ہمارے ملک میں ہو تو جوتیاں سیے۔ اس نے کہا کہ ہمارا سر لارنس اولیور۔ سکندر نے کہا ہمارے دلیپ کمار سے اس کا کیا مقابلہ؟ خیر، خوب جھگڑا ہوا۔ یہ جب آیا تو سخت مشتعل تھا، کہنے لگا کہ سالے نے میری غیرت کو للکارا ہے، کہا ہے کہ تم کیا جانو اداکاری کس جانور کا نام ہے، اب مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں اس سے بڑا ایکٹر ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بھائی یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے یہاں، اگر تو اس سے بزور بازو منوا لے تو الگ بات ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو اسٹیج پر شکست فاش دوں گا اپنی اداکاری سے، اس کے مقابل مرکزی کردار ادا کروں گا اور اس کا باجہ بجا دوں گا۔ میں بہت ہنسا، میں نے کہا نور چشم، تمہیں مرکزی کردار تو کیا، اس کے مقابل کسی ڈرامے میں بھنگی کا کردار تک کوئی نہیں دے گا۔ بس ہمارے سکندر اعظم جوش میں آ گئے، انہوں نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا کہ میاں محسن، ایسا نہ ہوا تو ہم یہ مونچھیں منڈوا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کو مونچھیں منڈوانا پڑ گئی۔ گل بہت ہنسی، میں اس پرانی بات کو یاد کر کے مسکراتا رہا۔ وہ بھی کیا دن تھے۔ کچھ دن بعد ایک نیا ڈرامہ سٹیج ہونے والا تھا۔ محسن نے کہا، سکندر بھی پہنچ گیا آڈیشن اداکاری کا ٹیسٹ دینے کے لیے۔ اسکرپٹ کا یہ ہے کہ وہاں ٹیسٹ پہلے سے لیا جاتا ہے اور پھر جو جس کردار کے لیے موزوں ہو اسے طلب کر لیا جاتا ہے۔ وہ شیکسپیئر کو اپنا لگڑ بگا دادا قرار دینے والا بھی مقابلے پر تھا۔ وہ پرانا منجا ہوا آرٹسٹ تھا اور اسے بلا مقابلہ منتخب ہو جانے کا یقین بھی تھا۔ ہمارے سکندر اعظم نے ہدایت کار کے سامنے زبردست پرفارمنس دی۔ فائنل سلیکشن ہوا تو اس نے سکندر سے کہا کہ تم کو بنگی کے بچے کا رول دیا جا رہا ہے، اور اس کے حریف سے کہا کہ تم کرو گے لارڈ میئر کے بیٹے کا رول۔ بس جناب، سکندر نے ایک اشتعال انگیز جذباتی تقریر کی کہ تم انگریز کمینے ہو ایسی کی تیسی بنگی کے بچے کا رول کرنے والے کی۔ اس ہدایت کار کی سنے بغیر یہ واک آؤٹ کر گیا۔
اور دوسرے دن مونچھیں منڈوا دی، لیکن بنگی کے بچے کا رول تو مل گیا تھا۔ گل نے ہنستے ہنستے بے خال ہو کر کہا، یہی تو کلائمیکس ہے عزیزہ۔ محسن آپ بھر کے بولا۔ اگلے دن انکشاف ہوا کہ اس ڈرامے میں مرکزی کردار بنگی کے بچے کا ہی تھا، جو ذاتی محنت صلاحیت کی بنا پر لندن کا لارڈ میئر منتخب ہوتا ہے۔ ہدایت کار نے بعد میں یہ رول سکندر کے حریف کو دیا اور وہ ڈرامہ بے حد کامیاب رہا۔ لارڈ میئر کے بیٹے کا کردار تو برائے نام اور ثانوی نوعیت کا تھا۔ اب فضول باتیں بند کرو اور چلنے کی تیاری کرو، بیٹری اور ٹرانسمیٹر وغیرہ چیک کر لو۔ میں نے کہا، ٹرانسمیٹر ریسیور سب ٹھیک ہیں، محسن نے اعلان کیا۔ بیٹری میں بھی جان ہے، جب انجن چلے گا تو چارج ہو جائے گی۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا، کیا اس لانچ سے ہم اس بحری جہاز کو پکڑ لیں گے جو 14 گھنٹے پہلے اس سفر کا آغاز کر چکا ہے؟ بڑے جہاز نسبتاً سست رفتار ہوتے ہیں، محسن بولا۔ اگر کوئی زیادہ طاقتور لانچ ہوتی تو زیادہ تیز رفتار ہوتی۔ میں نے کہا، ہونے کا کیا ہے؟ محسن بولا، ہمارے پاس جیٹ ہیلی کاپٹر ہوتا تو ہم سیدھے اس جہاز پر جا اترتے۔ وہ نیچے سے ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ کرتے، مگر جیسا کہ فلموں میں ہوتا ہے، ایک گولی ہمیں چھو کے بھی نہ گزرتی اور ہم پیراشوٹ کے بغیر جہاز پر کودتے، ڈز 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 مشین گن سے سب کو بھون ڈالتے اور بس جہاز پر قبضہ کر لیتے۔ مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس لانچ سے کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے محسن کی بات کا برا مانے بغیر کہا، یہ کریم بلوچ بتا دے گا، مگر ایک مسئلہ اور ہے۔ اس بحری جہاز کا صحیح سمت میں تعاقب۔ صحرائی جہاز تو نقشے قدم چھوڑ جاتا ہے، بحری جہاز کے نقشے برآب کا نشان نہیں ملتا۔ ایک چیز ہوتی ہے قطب نما، مگر اس کا استعمال کرنا کسی آتا ہے سوائے دوست محمد کے۔ میں نے کہا، اور دوست محمد فی الحال اپنی عقل اور تجربے سے ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی نہیں ہے، اس کی یہ حالت کب تک رہے گی؟ نشہ چھڑانے کے بعد چند دن بہت صبر آزما ہوتے ہیں، جب طلب دیوانہ کرتی ہے پھر آدمی سنبھل جاتا ہے اور کوشش کرے تو چند دن میں عام لوگوں کی طرح زندگی کے معمولات سر انجام دینے لگتا ہے۔ میں نے کہا، مشکل تو یہی ہے کہ ہمارے پاس چند دن نہیں ہے۔ ہاں، جمعرات کو آپ کی ڈیٹ ہے، محسن بولا۔ اگر دوست محمد کی زندگی کو خطرہ لاحق نہ ہوتا تو ہم اسے ساتھ ہی نہ لے جاتے۔ ہمارے تو کسی کام نہیں آ سکتا وہ۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، محسن نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس سے کام لیا جا سکتا ہے؟ وہ کیسے؟ ہم اس کے علاج کو مؤخر کر دیں چند دن کے لیے۔ اس سے نشے کی یہ لت چھڑانے والا کام فرصت سے بھی کیا جا سکتا ہے، جب ہمیں اس کی پیشہ ورانہ مہارت کی فوری ضرورت نہ ہو۔ چند دن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیرا مطلب ہے کہ ہم اسے نشہ فراہم کر دیں؟ ہاں، اگر اسے کارآمد بنانا ہے تو یہی کرنا پڑے گا۔ اس کی حالت فوراً سنبھل جائے گی، محسن نے کہا۔ بلا شبہ یہ زہر ہے، لیکن ابھی دوا کا کام تو کرے گا۔ 2-4 دن میں وہ مرے گا نہیں، جو نہ جانے کب سے یہ زہر پی رہا ہے۔ میں کچھ قائل ہونے لگا تھا، لیکن چرس کے سگریٹ کہاں سے لائیں گے ہم؟ کریم سے بات کرتے ہیں، اس کا یوں گھومنا پھرنا ٹھیک نہیں۔ مجھے معلوم ہو جاتا تو میں اسے سامان لانے کے لیے بھی بازار نہ جانے دیتا۔ میں نے کہا، محسن میاں کے قتل اور مشتری کے غائب ہونے کی سنسنی خیز کہانی اس علاقے میں سب نے سن لی ہوگی۔ سب جانتے تھے کہ کریمی ایک امیدوار تھا مشتری کا، اور اس نے اپنے عشق کا ڈنڈورا بھی خوب پیٹ رکھا تھا۔ وہ پکڑا گیا تو ہمارے لیے بھی مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ہوشیار لڑکا ہے، باتوں سے اور صورت سے بے وقوف ضرور لگتا ہے، لیکن مجھے اس کی عیاری ذہانت میں کوئی شبہ نہیں لگتا۔ محسن بولا، اتنی آسانی سے اس نے محسن میاں کو مرحوم کر دیا، پھر مشتری کو نکال بھی لایا اور اب خود بازار ہو کے آیا ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں تھا، ورنہ پکڑا جاتا۔ وہ چور دروازوں سے واقف ہے، یہ تو میں جانتا ہوں۔ اسے چوروں کا اور چور بازاری کرنے والوں کا بھی علم ہے۔ میں نے کہا، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کر رہا ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اسٹور یا کچن میں ملے گا اور سفر کے انتظامات کو آخری شکل دینے میں مصروف ہوگا، لیکن وہاں مشتری کی گل سے چل رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کیا بدل گیا؟ جنس بدل گئی ہے میری، گل بانو نے کہا۔ عورت سے مرد بن گیا ہوں میں، اس لیے گل خان نام رکھا ہے میں نے۔ ارے چلو، نام بگلا رکھنے سے کوے کی خصلت بدلتی ہے کہیں؟ لو اور سنو، یہ کوئی اپنے اختیار کی بات ہے؟ ہاں، دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے، گل نے کہا۔ تم چاہو تو کریم بھی لڑکی بن سکتا ہے۔ ہائے ہائے، عقل کے ناخن لو۔ ناخن وہ کہاں ملتے ہیں اور ان میں کیا خرابی ہے؟ گل نے ہاتھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آگے نکل گیا۔ اب صرف ایک ہی جگہ دیکھنی رہ گئی تھی جہاں کریم کا ملنا ممکن تھا، اور یہ آخری کیبن تھا جس میں دوست محمد قید تھا۔ میں کوئی آہٹ کیے بغیر اور دستک دیے بغیر دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو کریم گھٹنوں کے بل دوست محمد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بری طرح چونکا اور ایک دم پلٹا۔ نیم تاریکی میں مجھے نیلگوں دھوئیں کا غبار نظر آیا اور چرس کی مخصوص بو محسوس ہوئی۔
دوست محمد اسی طرح دست و پابستہ پڑا ہوا تھا، لیکن دھواں اس کے نتنوں سے خارج ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرور سے بند تھی۔ جلتی ہوئی آدھی سگریٹ کریم بلوچ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے دوست محمد کو کش لگوا رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو کریم؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بے خبری میں پکڑے جانے کی دہشت اتنی تھی کہ وہ بت بنا کھڑا رہا۔ میری بات پر اس نے سلگتی ہوئی سگریٹ پھینک دی۔ ہم غلطی کیا کیا؟ میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ بات غلطی کی نہیں، تم نے حکم عدولی کی، وہ کام کیا جس کی تمہیں اجازت نہیں تھی۔ ہم کیا کریں صاحب، وہ ہمارا استاد ہے، ہم کو حکم دیا۔ اس کا حالت بہت خراب تھا صاحب۔ کریم بلوچ کانپنے لگا۔ آپ ہم کو 100 جوتا مارو، دن میں 3 ٹائم۔ میرے لیے سیریس رہنا مشکل ہو گیا۔ دن میں 3 بار کیوں، 5 وقتہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا۔ کریم، اس لانچ پر ہر شخص اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ تم کو نیکی بھی کرنا تھی اپنے استاد کے ساتھ تو مجھ سے پوچھ کر کرتے۔ ایسے تو بالکل ڈسپلن نہیں چلے گا، اور میں تم پر کیسے اعتبار کروں گا کہ تم وہی کرو گے جو تم سے کہا جائے گا؟ ابھی ماں قسم یہ بات ہمارا مغز میں ایک دم بیٹھ گیا صاحب، پھر ایسا غلطی کرے تو آرامی۔ چلو دوست محمد کو کھول دو، میں نے نرمی سے کہا۔ مجھے اس سے کچھ باتیں کرنا ہے، مجھے اس کی حالت کافی بہتر لگتی ہے۔ دم لگایا صاحب تو دم آیا، کریم نے خوش ہو کر کہا، اور دوست محمد کے ہاتھوں پیروں سے لپٹی ہوئی رسی کھولنے لگا۔ یہ باقی سگریٹ بھی دے دو اسے، میں نے کہا۔ کریم بلوچ نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، پھر آدھی سگریٹ کو۔ ہاں میں اجازت دے رہا ہوں تم کو۔ کہاں سے لائے تھے یہ سگریٹ اور کب؟ ابھی ہم مارکیٹ گیا صاحب، سامان لایا تو بس 1 پیکٹ نہیں، ہم جھوٹ بولا، 3 پیکٹ اس کا واسطے لایا صاحب۔ کہاں ہیں وہ تینوں پیکٹ؟ میں نے کہا۔ مجھے دو، اور دیکھو اب کیا دیر ہے؟ کوئی دیر نہیں صاحب، آپ بولو تو ہم انجن چالو کریں۔ باہر جاتے جاتے رک گیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، ہم اس بحری جہاز کو پکڑ سکتے ہیں؟ ایک دم پکڑے گا صاحب، بچ کے کدھر جاوے گا سالہ، کریم نے جوش سے کہا۔ اپن ایسا ریس کرے گا، وہ جہاز بہت آگے نکل گیا ہے، اسے روانہ ہوئے 14 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا۔ پھر کیا ہوا صاحب، بس ابھی استاد ہم کو راستہ بتا دے تو ہم اس کو بالکل پکڑے گا، کریم نے کہا۔ رات کا ٹائم میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے اپن۔ کنفیوز ہو جاتا ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا، اور پھر اس کا مطلب سمجھ کے ہنس پڑا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم کنفیوز ہو جاتے ہو؟ خیر کوئی بات نہیں، استاد راستہ بتائے گا۔ انجن تو دھوکہ نہیں دے گا راستے میں؟ کیسے دھوکہ دے گا صاحب، انجن کا باپ جو ہے ادھر۔ اس نے دوست محمد کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا بڑا بڑا جہاز بنایا استاد، یہ تو ایک دم کھلونا ہے۔ وہ نکل گیا تو میں دوست محمد کے پاس بیٹھ گیا، جو اب اپنے ہاتھوں پیروں کو مل رہا تھا۔ دوست محمد، میں تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے کہا، لیکن مجبوری تھی۔ ارے بابا، مجبور تو ہم ہیں، وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا۔ اس کا بغیر جی نہیں سکتا، مر بھی نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں تم اچھا آدمی ہے، لیکن ہم ابھی کنڈم ہو گیا، تم ہمارا ساتھ کیوں نیکی خلاص کرتا ہے؟ ہمیں تمہاری ضرورت ہے دوست محمد، اور ہمیشہ رہے گی۔ تم کبھی کنڈم نہیں ہو سکتے، میں نے کہا۔ اگر ہم تم کو یہاں چھوڑ جاتے تو ہمارے اور تمہارے دشمن مل کے تمہیں مار ڈالتے۔ پھر کیا ہوتا، ہم مر جاتا؟ نہیں، تم کو جینا ہے، اپنے لیے اور ہمارے لیے، اور ہم تمہیں زندہ رکھیں گے۔